والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اور كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے رمضان کے مہینے کو بالکل قریب فرما دیا. دو چار دن باقی، آج 26 شعبان ہے، 29 کا چاند ہو جائے تو 3 ہی دن باقی رہ گئے. یعنی اگر 29 کا چاند ہو گیا تو پیر کو تراویح اور منگل کو روزہ ہوگا، اور اگر چاند 30 کا ہوا تو منگل کو تراویح اور پیر کو روزہ ہوگا، بدھ کو روزہ ہوگا. زیادہ چانس یہ ہے کہ 29 کا چاند ہو جائے گا تو پیر کو تراویح اور منگل کو روزہ ہو جائے گا. رمضان اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر ہم جیسے گنہگار لوگ جانتے ہیں. اللہ کے جو باتوفیق بندے ہیں وہی اس کی صحیح قدر جانتے ہیں. اور جب چیزوں کی قدر نہیں ہوتی تو ان کے جو فضائل ہوتے ہیں، ان کی جو برکتیں ہوتی ہیں، ان کی جو خصوصیات ہوتی ہیں، ان کے جو انوارات ہوتے ہیں، وہ بھی ہم کو حاصل نہیں ہوتے. جب چیز کی قدر ہوتی ہے تو آدمی اس کی خصوصیت، اس کی برکت، اس کی نورانیت، اس کی روحانیت کو حاصل کرتا ہے. اور جب چیزوں کی قدر ہی نہیں ہوتی تو ایک آدمی کے پاس مثال کے طور پر ہیرا ہے، لیکن اس کو اس کی قیمت کا پتہ نہیں، اس کی قدر و قیمت کا اس کو پتہ نہیں، تو اس کے لیے تو وہ ہیرا پتھر کے برابر ہے، کیونکہ ہیرا ایک پتھر ہی ہوتا ہے. ہیرا پتھر ہی ہوتا ہے. انگوٹھیوں میں جو یہ نگینے لگائے جاتے ہیں پتھروں کے، مرجان، عقیق، زمرد، وائٹ پتھر لگائے جاتے ہیں، نیلم لگایا جاتا ہے تو یہ پتھر ہی. لیکن جو ان کی تاثیر، قدر و قیمت کو جانتا ہے وہ ان کی تاثیر اور ان خصوصیات سے فائدہ اٹھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پتھروں کے اندر بھی کچھ خاصیت رکھی. اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے اندر خاصیت رکھی ہے. جیسے جڑی بوٹیوں کے اندر خاصیت ہے. جڑی بوٹی کیا ہے؟ زمین سے تو نکلتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خاصیت رکھی. سبزیوں میں خاصیت رکھی. بعض سبزیاں ٹھنڈی ہوتی ہیں، بعض سبزیاں گرم ہوتی ہیں، بعض سبزیاں جسم کو کے کسی حصے کو فائدہ پہنچاتی ہیں، بعض سبزیاں کسی حصے کو فائدہ پہنچاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے چیزوں میں خاصیت رکھی ہے، لیکن ان کی ان خصوصیات اور برکات سے فائدہ وہ اٹھاتا ہے جو ان کی قدر و قیمت کو جانتا ہے. ہم اور آپ رمضان کی قدر و قیمت سے کما ہم کو واقف نہیں. اللہ کے جو باتوفیق بندے ہیں وہی اس نعمت کی قدر کو جانتے ہیں. اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے لگایا جا سکتا ہے جو رمضان سے 2 مہینہ پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے. رجب کا چاند جب دیکھتے تو رجب کا چاند دیکھنے پر ہی آپ دعا کرتے، اے اللہ میں سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے. سبحان اللہ. 7 دن باقی ہیں ابھی رمضان کے چاند میں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، خدایا رمضان کا چاند دیکھنا نصیب کر، رمضان کا چاند دیکھنا نصیب کر. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الى رمضان. اے اللہ شعبان اور رجب میں برکت دے اور ہمیں
رمضان تک پہنچنا نصیب کر۔ ہمارے سامنے تو رمضان سر پر آ جاتا ہے، ہم کو تو بالکل فکر نہیں ہوتی کہ رمضان گزارنا کیسے۔ ہم رمضان کو نہیں گزارتے، رمضان ہمیں گزار کر چلا جاتا ہے۔ ہم رمضان کو نہیں گزارتے بلکہ رمضان ہمیں گزار کر چلا جاتا ہے۔ جیسے رمضان سے پہلے تھے ویسے ہی رمضان کے بعد بھی رہتے ہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تو اس کی تیاری فرماتے تھے، صحابہ کو متوجہ فرماتے تھے، قد ظلکم شہر عظیم، بہت بڑا مہینہ، بڑا عظیم مہینہ اب آنے والا ہے، شہر مبارک، بڑا بابرکت مہینہ ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک مبارک رات ایسی ہے کہ اس رات کا مقابلہ 1000 راتیں بھی نہیں کر سکتی۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ اس رات کا مقابلہ 1000 راتیں بھی نہیں کر سکتی۔ 1000 رات کے 83 برس ہوتے ہیں تقریباً، 83 برس ایک طرف اور رمضان کی وہ ایک رات ایک طرف، جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ رمضان کے مبارک مہینے میں ہی قرآن پاک نازل ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ کرتے صحابہ کو، فرماتے یہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، وَسَرَامُهُ الْجَنَّةِ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ صبر کا مہینہ ہے یعنی اس کے اندر آدمی تھوڑا صبر سے کام لے، تکلیفوں کو برداشت کرے، تکلیفوں کو تحمل کرے، بھوک پیاس کی مشقت کو برداشت کرے، اور روزہ رکھنے میں، تراویح پڑھنے میں جو دقتیں پیش آئیں، نفس کو جو مشقت اٹھانی پڑے، اس مشقت کو باخوشی برداشت کرے، صبر سے کام لے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اپنے نفس کو قابو اور کنٹرول میں رکھے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی فکر کرے۔ شہر الصبر ہے، صبر کا مہینہ، بے صبری نہ دکھائے، بات بات میں غم غصہ نہ کرے۔ تو ہمیں رمضان کیسے گزارنا چاہیے، یہ مستقل مضمون ہے۔ اس مضمون پر بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آ سکتی، 2-4 باتوں کی طرف اپنے آپ کو بھی توجہ دلاتا اور آپ کو بھی توجہ دلاتا۔ ان باتوں کا مخاطب میں خود بھی، مجھے خود بھی ان سب چیزوں کی ضرورت ہے، اور آپ کو بھی ان سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف آپ ہی مخاطب ہیں اور میں خود اپنے آپ کو اس کا مخاطب نہ بناؤں۔ اللہ مجھ جیسے گناہگار، ناکارہ اور سیاکار کو بھی رمضان کی برکتیں عطا فرمائے، رمضان کی نورانیت عطا فرمائے، رمضان کی روحانیت عطا فرمائے، اور رمضان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1، سب سے پہلا تو اس کے اندر جو اس کی سب سے عظیم عبادت ہے وہ روزہ ہے۔ روزے کا اہتمام کریں۔ رمضان کیسے گزارنا ہے، روزے کا اہتمام فرمائیں، اور روزہ رکھنے میں جو پریشانی آ رہی ہے اس پریشانی کو برداشت کریں۔ بھائی بغیر مشقت کے اگر روزہ ہوتا تو پھر تو صبر اختیار کرتے، مشقت تو اٹھانی پڑے گی، اور پہلے سے پہلے ہی آدمی اپنی ہمت ہار دے، پہلے سے پہلے ہی اپنا حوصلہ چھوڑ دے، اپنا جی کم کر لے کہ جی کیسے رکھا جائے گا، کیسے بھوکا رہا جائے گا، اتنا لمبا دن، میں بیمار ہوں، مجھے فلانا مرض ہے، مجھے فلانی بیماری ہے، میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ پہلے سے پہلے آدمی ہمت ہار دیتا ہے، تو پہلے سے پہلے ہی ہمت نہ ہارے، جو مشقت پیش آئے اس کو برداشت کرے، کام کم کر دے، محنت کم کر دے۔ 1 مہینہ اللہ کے نام کا صحیح، 11 مہینے کما لیں گے، 1 مہینہ اللہ کے نام کا صحیح۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس 1 مہینے میں اگر ہم اور آپ نفلی کام بھی کریں گے تو اس نفلی
برابر ملے گا. اور اگر فرض ادا کریں گے تو ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملے گا. اور روزہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ کیونکہ بندہ صرف اور صرف میرے لیے رکھتا ہے، اس لیے روزے کا بدلہ میں خود عطا کروں گا اپنے بندوں کو. الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے رکھتا ہے اس لیے روزے کی جزا، روزے کا بدلہ، روزے کا ثواب، روزے کا انعام میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا اس کو. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انعام اپنے آپ دے، اپنے آپ ثواب دے، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج جو جس کا جو مرضی ہے یہ سب ہیرے جواہرات اور یہ سب جو ہے نعمتیں رکھی ہوئی ہیں اٹھا اٹھا کر لے جائیں، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے وہ اس کی ہے. اور دربار میں سے لوگ اٹھ رہے ہیں، وزراء اٹھ رہے ہیں، کسی نے جو ہے انگوٹھی پہ ہاتھ رکھ دیا وہ اس کی ہو گئی، کسی نے ہیرے پہ ہاتھ رکھ دیا وہ اس کی ہو گئی، کسی نے فلانی چیز پر ہاتھ رکھ دیا وہ اس کی ہو گئی، کسی نے فلانی باندھی اور کنیز پر ہاتھ رکھ دیا وہ اس کی ہو گئی، کسی نے فلاں رکھ زمین کے کاغذات پر ہاتھ رکھ دیا وہ اس کی ہو گئی. ایک وزیر اٹھا اور اس نے آ کے بادشاہ کے مونڈے پہ ہاتھ رکھ دیا. اس نے بادشاہ کے مونڈے پہ ہاتھ رکھ دیا کہ بھائی تجھے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں. تو کہنے لگا کہ یہ سب تو آپ کے عطایا ہیں، میں ان کو نہیں چاہتا، میں تو آپ کو چاہتا ہوں. آپ جو مل گئے یہ سب کچھ میرا ہے، یہ سب کچھ میرا ہے. مجھے آپ کی رضا چاہیے، آپ کی خوشی چاہیے اور آپ چاہیے. تو اگر اللہ ہی مل جائے جو تو میرا تو سب میرا، فلک میری زمین میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میری زمین میری، گر جو تو ایک نہیں میرا تو کوئی چیز نہیں میری. پھر کیا کون سی چیز ہمارے ساتھ جائے گی؟ کس کا جو ہے کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ اس کے کفن میں رکھا جاتا ہے، کس کی انگوٹھیاں اس کے ہاتھوں میں چھوڑی جاتی ہیں، کس کا ہار اس کے گلے میں چھوڑا جاتا ہے. صاحبو ایک ایک چیز وزن سے اتار لیں گے ہمارے وارث، ہمارے ایک ایک انگوٹھی بھی اگر ہے وہ بھی اتار لیں گے. کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، سب یہی رہ جائے گا، ساتھ صرف ہمارے جائیں گے. تو روزے کا اہتمام کریں. پہلی چیز روزہ ہے، سب سے اہم چیز. ہائے افسوس کتنا رونے کا مقام ہے کہ اب بیمار تو بیمار، ہٹے کٹے تنومن تندرست نوجوان لڑکے وہ روزہ چھوڑ رہے ہیں. ان سے دل باغ نہیں چھوٹ رہا، ان سے گٹکے نہیں چھوٹ رہے، ان سے بیڑیاں نہیں چھوٹ رہی. بھوکے رہ لیں گے لیکن دل باغ نہیں چھوٹ رہا ہے. دل باغ کی وجہ سے، سرتی کی وجہ سے، مسالوں کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہے ہیں. تو سب سے پہلے عبادت روزہ ہے. روزے کا اہتمام کریں، سختی کریں، اپنے نفس پر سختی کریں. کام کم کر دیں، لیٹ جائیں. میں کہہ رہا ہوں فرض پڑھ لو صرف 5، باقی آرام کر لو، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن روزہ نہ چھوڑیں، روزہ نہ چھوڑیں. نمبر 2 دوسری چیز ہے رمضان کی راتوں کی عبادت. رمضان کی دوسری عبادت کیا ہے؟ رات کی عبادت. اللہ نے اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے روزے کو تو فرض کیا ہے اور رات کے جاگنے کو نفل کیا ہے. رات کا جاگنا سنت اور مستحب ہے. خاص طور سے قرآن پاک پڑھے نفلوں میں. نہیں پڑھ سکتا تو سنیں، 20 رکعتوں میں سنیں، تراویح میں سنیں، نفلیں پڑھیں. یہ جو رات کا جاگنا ہے، اس جاگنے کی آسان شکل یہ ہے کہ آدمی تراویح کا اہتمام کرے. کیا کا اہتمام کرے؟ تراویح کا اہتمام کرے. اور تراویح میں 2 سنتیں، تراویح میں 2 کام کرنے ہیں. ایک کام تو ہے پورا قرآن پاک سننے کا اہتمام، پورا قرآن پاک سننے کا اہتمام. دوسرا ہے پورے مہینے تراویح پڑھنے کا اہتمام. دونوں الگ الگ ہیں، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. مثال کے طور پر آپ نے 10 دن کا پورا قرآن پاک سن لیا تو ایک سنت تو ادا ہو گئی الحمدللہ. اور دوسری سنت، رمضان تو پورا بھی باقی ہے، قرآن پاک تو پورا سن لیا آپ نے، رمضان تو باقی ہے، رمضان باقی تو تراویح باقی.
تو تراویح کا اہتمام کریں، چاہے الحمدللہ سے سنیں اس کے بعد، چاہے الحمدللہ سے پڑھ لیں آپ۔ فرض پڑھنے کے بعد اپنی 20 رکعت تراویح الگ طرح سے پڑھ لیں۔ آپ معذور ہیں، بیمار ہیں، آپ 2 گھنٹے 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ کھڑے نہیں ہو سکتے، 10 دن آپ نے محنت کر لی، اب اس کے بعد الگ طرح سے اپنی پڑھ لیں۔ ارے خود بھی تو پڑھو اللہ کا قرآن بھائی، خود بھی تو پڑھو، اپنے گھر میں پڑھو، فرض پڑھ کے اپنے گھر میں پڑھ لو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجدیں خالی کر دو، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے رمضان تراویح پڑھنے کا اہتمام کرو، چاہے الگ طرح سے پڑھنے کا اہتمام کرو۔ اور قرآن پاک آپ اپنے گھروں میں، مکانوں میں، دکانوں میں کرواتے ہیں۔ تو دوسری چیز، پہلا روزہ اور دوسری چیز کیا ہے؟ تراویح۔ نمبر 3، رمضان کیسے گزارنا ہے، میں اس کی ترتیب بتا رہا ہوں۔ چیزیں تو بہت ساری ہیں لیکن موٹی موٹی چیزیں بتا رہا ہوں، موٹی موٹی چیزیں۔ ہمت نہ ہارو، روزہ رکھنا ہے، ہر حال میں رکھنا ہے، مر جائیں گے مگر روزہ رکھیں گے۔ صحابہ کا مزاج ایسا تھا، بستر پہ پڑھ کے رو رہا ہے، ایک ساتھ قریب المرگ ہے، بستر پہ پڑا ہے، جان کلی کا وقت ہے، رونے لگا۔ اور پاس والوں نے پوچھا میں موت سے ڈر کے رو رہے ہو؟ کہنے لگا نا موت سے ڈر کے نہیں رو رہا ہوں، رو اس لیے رہا ہوں کہ بستر پہ موت آ رہی ہے۔ میں کی تمنا تو یہ تھی کہ گرمیوں کے دن ہوتے، اللہ کے راستے کا جہاد ہوتا اور میں روزے سے ہوتا اور روزے کی حالت میں مجھے شہید کر دیا جاتا تو میں اللہ کے یہاں جا کر کے افطار کرتا۔ میری تمنا تو یہ تھی کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حال میں ملتا کہ یہ کہتے کہ روزے کی حالت میں مر کے آیا ہے۔ کیا فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ پیر اور جمعرات کو ہفتے کی فائلیں پیش ہوتی ہیں، بندوں کی ہفتے کے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں حضور میں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کا اہتمام اس لیے کرتا ہوں کہ جب میری فائل پیش ہو تو اس وقت بھی کہا جائے کہ بندہ آج بھی روزے سے ہے۔ سبحان اللہ، اس حال میں اعمال پیش ہوں کہ روزے سے۔ تیسرا کام جو کرنا ہے وہ خاص طور سے جس چیز کا اہتمام کرنا ہے، توجہ سے سنیں، وہ تیسری بات، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ تم فرض روزہ رکھ کر کے فرض نمازیں پڑھتے رہو، تراویح پڑھتے رہو، بہت زیادہ اگر تم سے اور کچھ نہ بھی ہو تو اس بات کا اہتمام کرو کہ رمضان میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا، کوئی گناہ نہیں کرنا، کہ فلمیں بند، کہ سوشل میڈیا پر ٹائم پر بیسٹ نہیں کرنا، ننگی تصویریں نہیں دیکھنی، کہ ناٹک واٹک سب بند کر دو، زبان کو پاک رکھو، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان صوم یوم احدکم اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخط فإن صامه احد فلیقل انی صائم۔ جب تم میں سے کوئی روزے دار ہو، روزے سے ہو، تو اس روزے کی حالت میں نہ تو زبان سے کوئی گند نکالے، کوئی گندی بات کرے، اور نہ ہی شور و شغب کرے، نہ جھگڑا کرے، اور اگر کوئی تجھ سے الجھے بھی، کوئی تجھے گالی دے بھی، کوئی تجھے برا بلا کہے بھی، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو برداشت کر اور یوں کہہ دے بھائی تو اپنا کام کر یار، میں روزے سے ہوں۔ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، یوں کہے کہ بھائی میرا روزہ ہے، اللہ کے واسطے معاف کر، إِنِّي صَائِمٌ۔ روزے کے حالت میں تھوڑا مزاج میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، ایک دم سے غصہ بھی آ جاتا ہے، لیکن اپنے آپ پر قابو اور کنٹرول کرنا ہے۔ بہت سارے گناہ ہیں جو ہم روزے میں نہیں کرتے تو راتوں میں کرتے ہیں، دن میں نہیں کرتے تو رات کو کرتے ہیں، رات کو بڑے مست ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تیسرا کام جو سب سے اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ روزہ، کیا فرمایا؟ الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، جب تک آدمی اس ڈھال کو توڑ نہ دے تو وہ روزہ آدمی کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ روزہ کی ڈھال کہاں سے ٹوٹتی ہے؟ چغلی، غیبت، جھوٹ، بدگمانی، نفرت، عداوت، لڑنا، جھگڑنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، فریب دینا، پورے دن بھوکا رہا اور شام کو حرام کے لقموں سے افطار کر رہا ہے، پورے دن بھوکا رہا اور شام کو افطار کہاں سے کر رہا ہے؟
حرام کے لقموں سے کر رہا ہے، حرام کی روٹی سے کر رہا ہے، تو بھائی اسے روزے کو کوئی فائدہ نہیں، روزے کو بچانا ہے، روزے کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ تو تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو گناہ سے بچائے، رمضان میں تراویح کا اہتمام فرمائے۔